بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، ان کو ان کے رب کا عذاب پہنچے گا اور رسوائی بھی اس دنیا میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جنہوں نے برے کام کیے پھر توبہ کیے اس کے بعد اور ایمان لائے تو بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب تھم گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى، تو موسیٰ نے اٹھایا تختیوں کو جو توریت کی ملی تھی اور غصے میں آ کر جنہیں رکھ دیا تھا. جب غصہ تھم گیا تو موسیٰ نے ان تختیوں کو اٹھایا اور اس کے نسخے میں جو ان میں لکھا ہوا تھا وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہماری ملاقات کے وعدے کے لیے. فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، پھر جب ان 70 آدمیوں کو زلزلے نے آ پکڑا تو کہا کہ اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی پہلے ہی ہلاک کر سکتا تھا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ہلاک کرتا ہے ہم کو اس کام پر جو کیا ہماری قوم کے بے وقوفوں نے. ان ہی الا فتنتک، یہ تو بس آپ کی آزمائش ہے. تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، اس کے ذریعے سے آپ بچلا دیتے ہیں جس کو چاہے اور سیدھا راستہ دکھلاتے ہیں جس کو چاہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تھامنے والا ہے، بس ہماری مغفرت فرما. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، ہم نے تیری طرف اب رجوع کر لیا. قال عذابی اصیب به من اشاء، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب
میں ڈالتا ہوں اس پر جس پر چاہتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور رحمت میری وہ ہر چیز کو شامل ہے، فسأکتبھا للذین یتقون، تو اس رحمت کا حقدار میں ان لوگوں کو بناؤں گا جو ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی یہاں پر تلاوت کی گئی تھی۔ سورہ اعراف چل رہا ہے اور پھر اس میں بھی تذکرہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا نبی بنایا تھا۔ بنی اسرائیل اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو قبطی وغیرہ تھے ان لوگوں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، بالخصوص بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و استبداد میں پس رہے تھے، محکوم تھے، غلام بنائے گئے تھے، بڑی آبادی تھی، لیکن ایک طرح سے پورے طور پر محکوم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کا نبی بنایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ دیا گیا تھا کہ انہیں آزادی دلائے۔ فرعون کے پاس گئے، اپنی نبوت کا دعویٰ کیے اور اس سے اللہ کی توحید اور اپنی خود کی رسالت اور آخرت پر یقین کا مطالبہ کیا، اور اس مطالبے کو اس کو سمجھ میں آ جائے اس لیے اللہ کے کچھ معجزات بھی جو اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے کروائے وہ دکھائے، لیکن اس نے نہیں مانا، اور بالآخر وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا چکی کہ ایک مقابلہ رکھا گیا جس میں پورے ملک کے جادوگروں کو بلایا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی جادو تھا نہیں، وہ تو اللہ کا معجزہ تھا۔ اس معجزے نے سارے جادوگروں کی ہوا نکال دی، اور یہ دیکھ کر سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ جب یہ ایمان لے آئے تو فرعون جامے سے باہر ہو گیا، اس کو برداشت نہیں ہوا۔ بہت سے جادوگروں کو جو ایمان لائے تھے اس نے سخت سزائیں دی، ہاتھ اور پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا دایاں ہاتھ کاٹا تو ساتھ ہی ساتھ اس کا بایاں پاؤں بھی کاٹ دیا، کسی کا بایاں ہاتھ کاٹا تو اس کا دایاں پاؤں کاٹ دیا، اور اس کے بعد بھی چھوڑا نہیں بلکہ سولی پہ لٹکا دیا۔ یہ سزائیں دی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توفیق بخشی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ایک ساتھ وہاں سے لے کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ موسیٰ اور اس کے لوگوں کو پتہ چلا، وہ بھی پیچھے آئے۔ بہرحال یہ لوگ دریا میں کود گئے اور اللہ نے دریا کو، سمندر کو ان کے لیے راستہ بنایا اور وہ پورا راستہ عبور کر گئے۔ یہ لوگ پیچھے سے آ رہے تھے، ابھی بنی اسرائیلی اور موسیٰ علیہ السلام دریا کے اس کنارے نہیں پہنچے تھے کہ وہ لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے تو وہ بھی کود گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس کنارے پر پہنچ گئے تب تک یہ لوگ درمیان میں پہنچ چکے تھے، اور جیسے ہی یہ لوگ باہر نکل گئے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور پھر وہ پہلی حالت پر لوٹ آیا اور یہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ بہرحال یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ میں نے مختصر پوری کہانی کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ پوری واقعے کا ایک خلاصہ بیان کر دیا۔ آزاد ہو گئے بنی اسرائیل۔ اب مسئلہ سامنے تھا کہ اب ایک نئی زندگی ملی ہے، آزادی ملی ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک کسی کی غلامی میں رہا ہے تو آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ اس ملک کے دستور کو بنانے کا ہوتا ہے کہ جس کی بنیادوں پر اس ملک کو چلایا جا سکے۔ بنی اسرائیل دہائیوں سے فرعونیوں کے ظلم و استبداد کا شکار تھے۔ آزادی نصیب ہوئی تو اب مرحلہ آیا کہ کوئی ایسے قوانین ہوں جن قوانین کی بنیاد پر ہم لوگ زندگی گزار سکیں۔ تو حضرت موسیٰ کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس 30 دن کے لیے بلایا، 10 دن پھر مزید بڑھائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے اللہ نے بلانے کے بعد کوہ طور پر، اس سے پہلے قوم کو سمجھا کر گئے کہ کوئی غلط کام نہیں کرنا، خباثت نہیں کرنا، بڑے شریر لوگ ہو حساب سے رہنا۔ موسیٰ کو، ہارون کو تمہارے پاس میں اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں، ان کی بات سننا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہدایت کی کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا، دیکھ بھال کرتے رہنا، آزاد نہیں چھوڑنا، اور جو شریر قسم کے لوگ ہیں ان کی باتوں میں آنا نہیں، ان کی رائے کو تسلیم کرنا نہیں، اپنے حساب سے کام کرنا۔ یہ سب بول بتا کر چلے گئے۔ وہاں گئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا پورا ایک چلہ پورا ہوا۔
ابھی وہ موسیٰ علیہ السلام ادھر تشریف ہی لے گئے، چند ہی دن ہوئے کہ یہاں یہ کم بختوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی، بچڑے کی، گائے کے بچے کی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب وہ ایک پوری تفصیل ہے جو میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہیں خبر کر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے جب تشریف لائے تو ہاتھ میں جو توریت دی گئی تھی اس کو ایسے زور سے رکھ دیا، اور حضرت ہارون کو، جن کو آپ نے اپنا سکسیسر اور اپنا نائب بنا کر رکھا تھا، ان کے بال سر کے اور داڑھی کے پکڑ کر ایسے زمین سے کھینچتے ہوئے ان سے سختی کے ساتھ پیش آئے۔ وہ ساری باتیں بھی آپ کے سامنے ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ پورا تسلسل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا وہ اپنے رب کا بڑا عذاب ان کو پہنچے گا، اور اس دنیا میں بھی رسوائی ہوگی۔ اور ایسے جھوٹ باندھنے والوں کو، شرک کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، ایسے جھوٹ باندھنے والوں کو، تہمت باندھنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور سخت سزا دی گئی۔ کیا سزا دی گئی ان کو؟ بہت سخت۔ کہا گیا کہ بھئی ایک دوسرے کو قتل کر دو، ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ بہت تقریباً کہتے کہ 70,000 کے قریب قتل کیے گئے، 70,000 کے قریب۔ پھر جو باقی بچے تھے ان کے اوپر بنی اسرائیل بچے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور جنہوں نے برے کام کیے پھر توبہ کی، اس کے بعد توبہ کر لی، بچ گئے اور پھر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب یہ ہو گیا، سزا دے دی، 70,000 جو ہے تو قتل کر دیے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ذرا جب تھم گیا، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبَ، جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو وہ جو توریت کی تختیاں پھینک دیے تھے اس کو اٹھایا۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور ان نسخوں میں ہدایت اور رحمت کا سامان تھا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا، غصہ تھم گیا، 70,000 ٹھکانے لگا دیے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام توریت اٹھا کر دے رہے کہ دیکھیے یہ ہے وہ اللہ کا پیغام۔ کہتے کہ 3 سے 4 دنوں میں تھوڑا تھوڑا پیغام پہنچاتے گئے حضرت موسیٰ۔ اب جیسے قرآن ہے، قرآن کے 30 پارے ہیں، اسی طرح توریت کے بھی 30-40 پارے جتنے بھی رہے ہوں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 2-4 دنوں میں انہیں سناتے رہے۔ اب یہ سب دیکھ لیے، سن لیے، تو پھر آ گئے اپنی والی پر۔ یہ اپنی والی پر مطلب اپنی ذات پر، اوقات پر پہنچ گئے، اور کہا کہ یہ کیسے ماننا، تم گئے تھے ٹھیک ہے بھائی، تم گئے تھے پہاڑ پہ طور پر، لیکن ہم کیسے ماننا کہ تم کو یہ جس نے دیے وہ اللہ ہی تھے؟ اور پھر دوسری بات، چلو مان بھی لے، سپوز مان بھی لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، یہ بہت ڈینجر چیز لے کے آئے تم، اس پہ عمل ہوتا نہیں، اپنے سے اس پہ عمل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جا کے درخواست کرو کہ اس کو چینج کرے، اور ہمارے لیے تھوڑا سا ہلکا کام بتانا، ایسا زیادہ بھاری کام اپنے سے ہونے والا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کی، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ ایک قوم ایسی ہے اور یہ تسلیم کرنے والی نہیں ہے، ایک تو یہی قبول نہیں کر رہے کہ آپ کی طرف سے ہے، دوسرے مطالبہ یہ ہے کہ یہ احکامات بڑے وزنی ہے، بھاری ہے، عمل کرنا ان پر مشکل ہے، تھوڑا سا تخفیف کریں، ہلکے پھلکے اعمال دیے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، 70 آدمیوں کو لے کر آؤ، ان کے سامنے بولتے ہیں۔ تو اب وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، تو چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 مرد ہماری ملاقات کے وعدے کے لیے۔ 70 مردوں کا انتخاب کیا جو اس وقت کے سب سے اعلیٰ دماغ تھے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اب جب آواز آئی، پہاڑ پر پہنچ گئے، اللہ کی آواز بھی آ گئی، تو آواز سننے کے بعد بھی کم وقت مان نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پھر ایک زلزلہ آیا اور زلزلے میں سب ڈھیر ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، ایک تو وہاں اتے مر گئے، یہ 70 کو چن کے لایا تھا اس لیے کہ یہ قبول نہیں کر رہے تھے کہ آپ کی طرف سے ہے، اب یہاں آ کے ان کو مار دیے تو وہ تو صاف بول دیں گے
کہ جواب نہیں بنا تو ان کا ہی صفایا کر دیے، نہ رہے باس نہ بجے بانسری، یہ کچھ تو بھی معاملہ گڑبڑی دکھ رہا۔ تو فرما رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اللہ اگر مارنے کا تھا تو مجھے بھی اور ان کو بھی وہیں مار دیتے۔ کیا فرما رہے؟ فرمایا لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر آپ چاہتے، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو بھی اور مجھ کو بھی وہیں پر۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا ہماری قوم کے احمقوں نے؟ مگر یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بے وقوفوں نے یہاں انکار کیا، ان کو آپ نے مار دیا، اب ہم زندہ جائیں گے تو انہوں زندہ رکھیں گے کیا ہم، ہارون کو، مجھے، یعنی ان بے وقوفوں کی وجہ سے کیا آپ ہم کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ کہنا چاہتے۔ ان ہی الا فتنتک، یہ تو بس اب آپ کی آزمائشی دکھ رہی ہمارے، ان ہی الا فتنتک، یہ صرف تیری آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء، بچلا دیتا ہے اس کے ذریعے سے تو جس کو چاہتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، تو ہی ہمارا تھامنے والا ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، آپ بہترین بخشنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا، وہ 70 جو ڈھیر ہو گئے تھے پھر سے کھڑے ہو گئے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، فرما رہے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ ہم بھی دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، سب سے جامع دعا، جتنی چیزیں آپ مانگ سکتے ہیں سب آ گئی، جتنی چیزوں سے آپ پناہ مانگ سکتے ہیں سب آ گئی اس میں۔ قرآن کا اعجاز ہے، ایک ایک لفظ میں ایسا سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے کہ سبحان اللہ۔ 50 دعائیں نہ مانگے، ایک دعا مانگ لیں، اور ایک دعا یہ جو ابھی فجر میں کے بعد ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہم انا نسألک من کل خیر سألک منہ عبدک و نبیک محمد، ہر وہ خیر جس کا سوال آپ سے آپ کے رسول نے کیا ہم مانگتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرٍ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور ہر وہ شر، برائی، نقصان، تکلیف جس سے آپ کے نبی نے پناہ چاہی ہم بھی پناہ مانگتے، عطا فرما دے۔ کچھ نہ مانگے، بس یہ دعا مانگ لے، ساری دعاؤں کا مجموعہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن، سنت، شریعت، سیرت، یہ ہمارے لیے بہت بڑا یعنی کہ سرمایہ ہے اور راحت کا بھی سامان ہے۔ ہم کیا مانگ سکتے، مانگنا بھی چاہے تو الفاظ ہی کون سے رہتے ہمارے پاس، ایک تو، اور آئے بھی تو لے دے کے 2-4 چیزیں رہتے، مجھے اچھا رکھ، بچوں کو اچھا رکھ، شادی کر دے، صحت دے دے، دولت دے دے، یہ مانگتے رہتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیزیں ہماری مصلحت میں ہیں، کون سی نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن اور سنت کی جو دعائیں ہیں نا بہت جامع ہیں، جو چیز ہم مانگ سکتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ چیزیں اس میں سمودی گئی ہے، تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور اس کی برکت بھی ہے، قبولیت کے امکان اس لیے زیادہ ہے کہ وہ الفاظ براہ راست اللہ کے، اگر قرآن کی دعائیں ہیں تو، اور اگر حدیث کی دعائیں تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان الفاظ کو اللہ رد تھوڑی کرے۔ دعاؤں کا اہتمام، قرآن اور حدیث میں جو دعائیں ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال، اور دیکھیں کوئی بے نیاز نہیں ہے اللہ سے، اللہ سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہے، ہر قدم پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں، ہر قدم پر دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نا، ہر چیز پر غور کرتے رہیے۔ تفسیر ہم لوگ جب پڑھ رہے ہیں نا، ہر چیز پر غور کرنا، کہ دیکھنا کہاں کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں جب سے موسیٰ علیہ السلام کا سبق شروع ہوا ہے، ہر قدم پر، ہر مرحلے پر کوئی چیز موسیٰ علیہ السلام کی کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں ہے، سوائے ایک کام کے جو ان سے ہو گیا عجلت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا جس وقت پہ، فرط محبت میں، فرط عشق میں وقت سے پہلے چلے گئے، اور وقت سے پہلے چلے گئے، اس کی سزا یہ ہوئی کہ 10 دن بھی بڑھا دیے گئے، اور دوسرے یہ کہ ادھر قوم کو بت پرستی میں مبتلا ہونے کا موقع مل گیا۔
تو ہر قدم پر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی رکھ دے، ہم تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں انہی لوگوں کو پہنچاؤں گا جس کو میں چاہوں گا۔ باقی ورحمتی وسعت کل شیء، باقی رہا معاملہ میری رحمت کا تو وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ عذاب تو بس جن لوگوں کو چاہوں گا ان کو ہی ملے گا، باقی رحمت تو ہر چیز کو شامل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یہ رحمت میں لکھ دوں گا یا مقدر کر دوں گا ان لوگوں کا جو ڈرتے رہتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو خرچ کرتے، اللہ کے احکامات ہیں ان کی تعمیل کرتے ہیں، اور جتنی باتیں غیب کی یا مشاہدے کی بیان کی گئی ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگوں کا مقدر میں رحمت کر دوں۔ سبحان اللہ، کیا بڑی بات۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں، والحمدللہ علی ذلک۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ ایک بات یاد آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، معراج پر تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملے، اور اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے حضرت، رونے کی وجہ؟ تو کہا کہ یہ بچہ بات کا ہے اور دیکھو کتنا آگے چلا گیا ہے یہ بچہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال فرمائے تھے، ھذا غلام، یہ بچہ، یا جس کو ہم لوگ لونڈا بھی کہہ سکتے ہیں مگر ویسے نہیں، بچہ کہیں گے کہ یہ بچہ بات کا ہے، لیکن اس کا مقام دیکھے کہ کہاں تک پہنچ گیا، اور پھر کل حشر کے میدان میں بھی اس کی امت میری امت سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اسی وجہ سے رشک سے یہ آنسو نکل رہے، حسد سے نہیں، رشک کی بنا پر یہ آنسو نکل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ بہرحال سنن مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں درود شریف نہ ملائے۔ 4 رکعت والی سنن مؤکدہ جیسے ظہر سے قبل، جمعہ سے پہلے اور بعد کی 4 سنتوں میں قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا نہ پڑھے، ویسے پڑھتے نہیں ہیں، تیسری رکعت میں کوئی بھی ثنا نہیں پڑھتا ہے۔ ہاں درود شریف وغیرہ امکان ہے پڑھتے ہوں گے لوگ، تو سنت موقدہ اگر 4 رکعت والی پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلے قاعدے میں صرف التحیات پڑھیں گے، درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ چلیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔